انم ایک عام سی عورت تھی، گھر کی ذمہ داریاں، بچے، روز کے کاموں میں الجھی ہوئی۔ اس کی زندگی عبادت سے خالی نہیں تھی، لیکن اکثر اس کا فوکس صرف رمضان پر ہوتا تھا۔ جب شعبان آتا تو وہ سوچتی ابھی تو رمضان آنے میں وقت ہے۔ ایک رات جب وہ کچن کلین کر رہی تھی، اس نے ایک اسلامک لیکچر سنا۔ اسپیکر کہہ رہے تھے، شعبان وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے، لیکن لوگ اس مہینے سے غافل رہتے ہیں۔ یہ بات انم کے دل میں اتر گئی۔ اس نے پہلی بار شعبان کو صرف رمضان سے پہلے کا مہینہ نہیں، بلکہ خود کے لیے ایک عظیم عبادت کا وقت سمجھنا شروع کیا۔ اس رات انم نے حدیث کھولی اور پڑھا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ شعبان میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل رہتے ہیں۔ اس مہینے اعمال رب العالمین کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزہ رکھے ہوئے ہوں۔ انم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں تو اس مہینے کو بالکل نظر انداز کر دیتی تھی۔ شعبان کے کتنے روزے رکھنے چاہیے؟ یہ سوال انم کے ذہن میں بار بار آتا تھا۔ شعبان کے روزے نہ فرض ہیں نہ واجب، لیکن یہ بہت عظیم سنت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ کبھی لگتا تھا کہ پورا شعبان ہی روزہ رکھتے تھے۔ عورتوں کے لیے پریکٹیکل یہ ہے کہ وہ 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھ لیں، پیر اور جمعرات کو رکھیں، یا جتنے آسانی سے ہو سکے اتنے روزے رکھیں۔ انم نے نیت کی، میں کوانٹٹی نہیں، اخلاص دیکھوں گی۔ انم نے سنا تھا کہ شعبان کی 15ویں رات بہت فضیلت والی ہوتی ہے، لیکن سچ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق کی طرف رحمت سے دیکھتا ہے اور سب کو معاف کر دیتا ہے، سوائے مشرک اور بغض رکھنے والے کے۔ اس رات میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں؟ نفل عبادات کر سکتے ہیں، استغفار پڑھ سکتے ہیں، اپنا دل صاف کریں، کسی سے بغض نہ رکھیں، اور جتنی ہو سکے اتنی دعائیں کریں۔ پٹاخے جلانا، حلوہ کو فرض سمجھنا اسلام سے ثابت نہیں ہے۔ انم نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور رو رو کر کہا، یا اللہ میرے دل کو رمضان کے قابل بنا دے۔ قرآن ہمیں تیاری اور تزکیہ کا درس دیتا ہے۔ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ انم نے اپنے آپ سے کہا، میں ماں ہوں، بیوی ہوں، بیٹی ہوں، میرے گھر کا سکون میری روح سے جڑا ہے۔ اگر میری روح رمضان سے پہلے زندہ ہو جائے تو میرا گھر بھی روشن ہو جائے گا۔ شعبان نے اسے سکھایا نفل روزے رکھنا تاکہ رمضان کی تیاری ہو سکے، بچوں کے لیے دعا کرنا، گھر کے کاموں کو عبادت سمجھنا، اپنے لیے بھی وقت نکالنا۔ شعبان صرف کیلنڈر کا مہینہ نہیں، یہ اللہ کے دربار میں اعمال اٹھانے کا وقت ہے۔ رمضان کے مہمان بننے سے پہلے اپنے دل کو صاف کریں۔ جو عورت شعبان کو ضائع کر دیتی ہے اکثر رمضان میں تھک جاتی ہے، اور جو شعبان میں اللہ کو یاد کرتی ہے رمضان اس کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ یا اللہ ہمیں شعبان میں برکت عطا فرما، ہمیں رمضان تک پہنچا، اور ہمارے اعمال اٹھنے سے پہلے ہمارے دلوں کو صاف فرما۔ آمین۔